السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق کی مثال درخت جیسی ہے، مولانا ابراہیم صاحب کا پیارا بیان۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیانات کو دیکھا کرے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ حق ہوتا ہے اس کی اپنی رفتار دھیمی ہوتی ہے، باطل کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ جیسے دھواں وہ تو اوپر تک نکل جاتا ہے، چھت سے بھی اوپر نکل جائے گا اور جلدی مٹ بھی جائے گا۔ ایسے باطل ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے پھیل جاتا ہے، پھر ختم بھی ہوتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اس کے ساتھ کوئی تائید نہیں ہوتی۔ اور حق ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جلدی سے پھیلے، بلکہ حق کے پھیلنے کی مثال ایسی ہے کسی چیز کا زمین سے اگنا، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، تو وہ جلدی سے نہیں اگے گا، اس کی تو اگانے کی ترتیب ہے۔ اگر کوئی دانہ پودا ہے تو اس کی اگانے کی ترتیب الگ ہے، اور اگر کوئی پیڑ ہے اور کوئی درخت ہے تو اس کے اگانے کی ترتیب الگ ہے۔ اس کا وقت نتیجے میں کم ہوگا، اس کا وقت نتیجے میں زیادہ ہوگا، لیکن دونوں وقت مانگیں گے، دونوں محنت مانگیں گے۔ ایسے ہی حق، اس لیے کہتے ہیں کہ الحق بطیء السیر، کہ حق کی رفتار دھیمی ہوتی ہے، اور باطل کی رفتار والباطل سریع السیر، کہ باطل سریع السیر ہوتا ہے، وہ جلدی پھیل جاتا ہے، کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ لوگوں کو باطل سے، خواہشات کا باطل سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے لوگوں خواہش کی وجہ سے باطل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اس لیے اکثریت گمراہوں کی ہوتی ہے۔ جی ہاں، باطل کی پیروی کرنے کی وجہ سے۔ اور حق والے کہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں، وقلیل من عبادی الشکور، اللہ کو شکایت ہے یہ کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے، قدر کرنے والے یہ تھوڑے ہی ہیں۔ کیوں کہ حق کڑوا ہوتا ہے۔ صحابہ کے مواعظ میں لکھا ہے کہ الحق مر، حق کیسا ہوتا ہے؟ کڑوا۔ اور حق کیسا ہوتا ہے کہ ثقیل، ثقیل، بھاری۔ عشاء کی نماز بھاری، فجر کی نماز بھاری، تہجد کی نماز بھاری، تو کس چیز کا بوجھ ہے؟ کوئی کھودنا کھڑنا ہے؟ نہیں، یہ اس کی حقانیت کا بوجھ ہے کہ فجر کا ثواب زیادہ ہے، عشاء کا ثواب زیادہ ہے، اس کا بوجھ زیادہ ہے نفس پر۔ ہاں، تو حق کے اندر ایک بوجھ ہوتا ہے، اور وہ بوجھ نفس محسوس کرتا ہے، روح محسوس نہیں کرتی۔ روح تو اس کے لیے تیار ہے کہ وہ تو میری غذا ہے، لیکن نفس بوجھ محسوس کرتا ہے، اس لیے نفس کو اس پر آمادہ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ اسکول جانے کو تیار نہیں، مدرسے جانے کو تیار نہیں، غسل کرنے کو تیار نہیں، کپڑا بدلنے کو تیار نہیں، ناخن کٹوانے کو تیار نہیں، جتنی مصلحتیں ہیں اس سے اس کا انکار ہے۔ ایسے آدمی کا نفس ہے، اور نفس کا طفل، کہ وہ اپنی مصلحت کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بس اس کو کھانا کھیلنا چاہیے۔ بچے کو کیا چاہیے کہ کھانا دو، کھیلنا کرتا، وہ کچھ نہیں مانگے گا، لیکن جانتے ہیں ان کے اہل کہ یہ برباد ہو جائے گا کھانا کھا کر اور کھیل کر۔ اس کو نہیں دیتے کھانا کھیلنا، بلکہ اس کو کام پر لگاتے ہیں۔ پھر وہ کام پر جاتا ہے، اس کے لیے بتایا کہ اس کو ابتدا سے چلاؤ تاکہ وہ عادی بنے۔ تو دین پہلے محنت کرنے کی وجہ سے عادت میں آتا ہے، اور پھر وہ عبادت میں پلٹتا ہے، اچھا ماحول ملتا ہے، اچھی صحبت ملتی ہے، اچھا علم ملتا ہے، تو پھر بات راستے پر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت کی بھی تعلیم دی ہے اور ثبات کی بھی تعلیم دی ہے۔ مذہب کی مثال چکی کی سے ہے، چکی میں حرکت بھی ہے اور چکی میں ثبات بھی ہے، دونوں ہے۔ اچھی صحبت میں، اچھے ماحول میں، اچھے علم سے قائم رہے تو ثبات قدمی ہو جائے گی۔ پھر اس کو حرکت میں لاؤ، کیوں کہ حرکت میں اس لیے لانا ہے تاکہ سب کو نفع پہنچے۔ چکی کا پارٹ حرکت کرتا ہے تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے، ایسے ہی جب دین حرکت میں آئے گا
علم و ایمان کے ساتھ تو ہر طرف خیر پھیلے گی. ہاں، اور کوئی وسائل نہیں دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ حرکت کا حکم دیا ہے. نفر، سفر، ہجرت، نصرت، یہ درس ہے. اپنی چیز کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے دنیا میں جگہ دینے. میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی آواز میں یہ کارگزاری سنی، جو کہ ہم ہر دن اور ڈیلی بیسس پہ یہ بیانات شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے، تو اس سے ہمیں جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے، ہمیں اپنے آخرت کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے. اسی میں ہماری بھلائی ہے. جزاک اللہ.